سعودی عرب مکہ مکرمہ میں وزارت اسلامی امور دعوت و شرط کے تحت انٹرنیشنل اسلامی کانفرنس کا آج آغاز ہوا ہے، جو 2 روزہ جاری رہیں گے۔ کانفرنس میں 85 ممالک سے تعلق رکھنے والے 150 عالم دین، مفتیان اکرام، اسلامی محققین شریک ہو رہے ہیں۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے مختلف ممالک سے علماء اور مشائخ کی آمد کا سلسلہ سنیچر سے شروع ہوا۔ اخبار 24 کے مطابق شرکاء کا تعلق مختلف ممالک کے اسلامی وزارت کے علاوہ مکاتب فکر اور دارالافتاء کے علاوہ جامعات سے ہے۔ سعودی وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ افتتاحی تقریب کریں گے، جس کے بعد کانفرنس میں شریک وفد کے سربراہوں کی تقریریں ہوں گی۔ 2 روزہ کانفرنس میں 7 سیشن ہوں گے، جن میں شرکاء رواداری، باہم برداشت کے علاوہ دہشت گردی، انتہا پسندی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ کانفرنس کے ایک مختلف مقصد ممالک کے علماء، مفتیان کے علاوہ مکاتب فکر، محققین کے درمیان رابطے قائم کرنا ہے۔ العربیہ کے مطابق قبل ازیں سعودی عرب کے مفتی اعظم نے بیان میں کہا ہے کہ یہ کانفرنس اس پیغام کا ثبوت ہے جو مملکت اسلامیہ کی رواداری اور اعتدال پسندی اور بقا کی باہمی کی دعوت کے بارے میں دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ سعودی عرب نفرت اور عدم برداشت کو مسرت کرنا اور لوگوں پر پھیلنے والے نفرت اور تشدد کے جذبات کو کم کرنے کے لیے شراکت دار کے طور پر کام کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں طب کے شعبے میں مسلسل تحقیق ترقی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، جس کا ثبوت حالیہ عرصے میں شائع خبر سے ملتا ہے۔ دماغی طور پر وفات ہونے والے 3 افراد کے اعضاء کی پیوند کاری سے 6 مریضوں کی جان بچا لی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اعضاء کی پیوند کاری کے مرکز کی نگرانی میں کامیاب آپریشن ہوئے ہیں۔ مرکز نے کہا ہے کہ ریاض کے کنگ عبدالعزیز طبی مرکز میں 3 مریض دماغی طور پر وفات پا گئے تھے۔ سعودی پروٹوکول کے مطابق لاحقین سے رابطہ کر کے اعضاء عطیہ کرنے کی منظوری لی گئی۔ دماغی طور پر وفات پانے والے مریضوں سے لیے گئے اعضاء سے 3 مرد 3 خواتین کی جان بچا لی گئی۔ ایک 43 سالہ مریض کو دل کی پیوند کاری کی گئی، 3 مریضوں کے جگر جبکہ 2 مریضوں میں گردے کی پیوند کاری کی گئی ہے۔ لوک سبھا انتخابات قریب ہیں، ایسے میں گزشتہ چند دنوں سے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس کے قائد راہل گاندھی کی مقبولیت عوام میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ جہاں ایک طرف لوک سبھا میں راہل گاندھی نے پارلیمنٹ کی رکنیت کی بحالی کے بعد موجودہ بی جے پی پر شدید تنقید کی ہے، دوسری جانب وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے جواب میں 2 گھنٹے 13 منٹ کی تقریر کرتے ہوئے کانگریس کو جم کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ دونوں قائدین ہندوستانی سیاست میں انتہائی اہم ہیں اور دونوں کی تقریریں عوام میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ اس پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ سال 2024 کے عام انتخابات سے پہلے دونوں کی مقبولیت میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے۔ عام لوگوں کے سننا زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ اس اثنا میں کانگریس ترجمان سپریا شرنجے نے ٹویٹر کا ڈاٹا شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ راہل گاندھی کی مقبولیت کے معاملے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لوک سبھا میں راہل گاندھی اور مودی کی تقریروں میں سب سے عام لوگوں نے راہل گاندھی کی تقریر کو زیادہ سنا ہے۔ کانگریس ترجمان نے لکھا ہے کہ اس بات تو صاف ہے کہ لوگ پی ایم مودی کے جملوں سے تھک چکے ہیں اور وہ عوامی لیڈر کی محبت کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ انہوں نے سنسنی ٹی وی کے مناظر کا ڈاٹا شیئر کیا، کہا کہ راہل گاندھی کو 3.5 لاکھ لوگوں نے سنا جبکہ مودی کو 2,03,000 لوگ سنا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وقارآباد ضلع سے تعلق رکھنے والے لیڈر اے چندر شیکھر پارٹی سے مستعفی ہو گئے۔ انہوں نے پارٹی کے لیے ریاستی صدر کشن ریڈی کو اپنا مکتوب استعفیٰ پیش کر دیا۔ 5 مرتبہ کے رکن اسمبلی چند سال ماہ سے پارٹی کی سرگرمیوں سے دور تھے۔ وہ پارٹی قیادت کے رویے سے ناراض تھے۔ انہوں نے ورنگل میں گزشتہ ماہ منعقدہ وزیر اعظم مودی کے جلسے میں شرکت کے لیے ان کو پاس بھی جاری نہ کرنے پر پارٹی قیادت سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ چندر شیکھر 1985 سے 5 مرتبہ وقارآباد کے رکن اسمبلی کے طور پر منتخب ہو چکے ہیں۔ سال 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں انہوں نے پیدا پلی سے کانگریس امیدوار کے طور پر مقابلہ کیا تھا، تاہم انہیں شکست ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے بی جے پی میں
شمولیت اختیار کی تھی، جن کے استعفے کے بعد یہ خیال کی جا رہی ہیں کہ وہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس سلسلے میں کانگریس قائدین کی بات چیت جاری ہے، تاہم فوری طور پر اس بات کی متفق لیڈر کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی۔ حیدرآباد میں کار کی مرمت کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے میکینک کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ شہر کے علاقے ونستلی پورم کے ایک شو روم میں پیش آیا۔ ایک میکینک کی شناخت 36 سالہ جگا ریڈی کے طور پر کی گئی، جو کار کی مرمت کا کام کر رہا تھا۔ اچانک دل کا دورہ پڑا، جس کے نتیجے میں وہ گر پڑا، جس کے ساتھیوں نے اس کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا، تاہم اس کے مہینے کے بعد ڈاکٹرز نے اس کو مردہ قرار دیا۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 2 امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق گروپ 2 امتحان 29 اور 30 نومبر کو منعقد ہوں گے۔ گزشتہ حکومت نے گروپ 2 امتحان کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا، جو جاریہ ماہ کی 29 اور 30 تاریخ کو ہونے والے تھے۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے چیف سیکرٹری شانتی کماری کو ہدایت کی تھی کہ وہ گروپ 2 امتحان کی نئی تاریخی خطیات دیں، تاکہ امیدواروں کو دوسرے امتحان میں شرکت کے لیے تکلیف نہ ہو۔ واضح رہے کہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 2 کی 700 سے زائد جائزوں پر تقررات کے لیے 29 اور 30 اگست کو امتحان منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم تیاری مکمل ہو گئی تھی، لیکن امیدواروں نے جاریہ ماہ لگاتار امتحان ہونے کی وجہ سے گروپ 2 امتحان کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں دھرنے احتجاج کیے جا رہے تھے، جس کے پیش نظر تاریخ میں تبدیلی کی گئی۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں طوفان کی وجہ سے تلنگانہ کے چند اضلاع میں شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں اتوار کی صبح سے شام تک کئی مقامات پر ہلکی اوسطاً بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے نلگونڈا، حیدرآباد، یادری، بھونگیر، وقارآباد، میڈچل، ملکاجگری، سدی پیٹ اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ ہفتے کی شام ریاست میں کئی مقامات پر بارش ہوئی۔ نلگونڈا ضلع کے گھنپور میں 71 ملی میٹر، یادری بھونگیر ضلع کے نندن میں 53 ملی میٹر، کھمم ضلع کے لنگا گاؤں میں 43 ملی میٹر، ریونیو تھلا، تیمار اور پیٹ میں 42، مدھارا میں 39، رنگا ریڈی ضلع کے بوڈا کونڈا میں 39 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سکندرآباد گنٹور ٹرین میں معمولی آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق انٹرسٹی ایکسپریس ٹرین میں تلنگانہ کے اسٹیشن گنپور کے قریب یہ آگ اچانک لگی۔ اس ٹرین کے جنرل بوگی میں اچانک آگ دیکھ کر مسافرین خوفزدہ ہو گئے، جنہوں نے فوری طور پر ریلوے کے عہدیداروں کو اس بات کی اطلاع دی، جس کے بعد اسٹیشن گنپور کے قریب ٹرین کو روک دیا گیا۔ مسافر نیچے اتر گئے۔ ریلوے عہدیداروں نے آگ بجھائی، جس پر مسافروں کو راحت سانس لی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں چھوٹی بچی کے ساتھ گھناؤنا واقعہ پیش آیا۔ اس سلسلے میں مغل پورہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروانے کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایک خاتون نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی کہ اسے 8 سال کی بیٹی ہے، وہ مقامی اسکول میں زیر تعلیم ہے۔ لڑکی کی ماں نے شکایت میں کہا ہے کہ اس دوران اس کے ایک رشتہ دار وجے کمار ساکن لال دروازہ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی 8 سالہ بچی کے ساتھ متعدد مرتبہ جنسی زیادتی کی۔ شکایت میں کہا گیا کہ 10 اگست کو جب لڑکی اپنی ماں کے پاس آئی تو اس کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی۔ اس ساتھ پر لڑکی نے بتایا کہ لال دروازہ میں رہنے والا ملزم نے اس کے ساتھ گھناؤنی حرکت کی ہے۔ لڑکی کی ماں نے فوری طور پر مغرپورہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ لڑکی کو طبی کے معائنے کے لیے ہاسپٹل بھجوا دیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد کے شمشاد انٹرنیشنل ایئرپورٹ گزشتہ چند دنوں سے مسافروں اور ان کے رشتہ داروں سے کھچا کھچ بھرا رہا ہے۔ ملک اور بیرون ملک جانے والے مسافروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسافروں کے ساتھ انہیں چھوڑنے آنے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سینکڑوں لوگ بیرونی ممالک تعلیم کے لیے جانے والے طلباء کو الوداع کرنے کے لیے ایئرپورٹ آتے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ٹرمینلز کے قریب بڑھتی ہوئی ٹریفک کی بھیڑ کی وجہ سے کچھ مسافرین وقت پر سوار نہیں ہو پا رہے ہیں، جس کے پیش نظر ایئرپورٹ حکام نے صرف 4 افراد ہی وداع کرنے کے لیے آنا چاہیے۔
शमशाबाद के डीसीपी नारायण रेड्डी ने मशवरा दिया है कि बैरून मुल्क जाने वालों के साथ खानदान के अफराद और दोस्तों की बड़ी तादाद को साथ नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुसाफिर को छोड़ने तकरीबन 10 से 15 लोग एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी के मसाइल के साथ साथ पार्किंग के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने डॉक्टरों को हिदायत दी है कि वो अपने पास आने वाले मरीजों को सस्ती जेनेरिक दवाएं तजवीज़ करें। बसूरत दीगर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो अगर जरूरत पड़ी तो इनका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर रजिस्ट्रेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर MNCRMP के जारी करदा अपने क़वानीन का जिक्र किया है। 2002 में इंडियन मेडिकल काउंसिल IMC के जारी करदा क़वानीन के मुताबिक ये हिदायतें हैं कि मुल्क में हर डॉक्टर को जेनेरिक दवाएं लिखनी चाहिए। इनमें से इन डॉक्टरों के खिलाफ किसी की कार्रवाई का जिक्र नहीं है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में ऐलान किया है कि इस ज़ाब्ते की जगह NMCRMP ज़ाब्ता 2023 नाफिज हो गए हैं। इसमें कायदे पर अमल न करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का भी जिक्र है। इसके मुताबिक हर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने पास आने वाले मरीजों को आम नामों से दवाएं लिखेंगे। कायदा ये है कि गैर जरूरी अद्वियात, गैर मामूली मुकर्ररा खुराक, इम्तियाज की गोलियां तजवीज़ नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई इन कायदे की खिलाफ वर्जी करता है तो मुतल्लिका डॉक्टर को वार्निंग दी जाएगी और वर्कशॉप में शिरकत का हुक्म दिया जाएगा। कायदे के बार बार खिलाफ वर्जी की सूरत में डॉक्टर का लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। इसकी एक मुद्दत के लिए लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। मजीद ये है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने कायदे में कहा है कि डॉक्टरों की तरफ से लिखी जाने वाली अद्वियात की पर्ची में अद्वियात के नाम बड़े हुर्फों में लिखे जाएं। मौजूदा हालात में हर शख्स को अपनी आमदनी का हिस्सा सेहत को देखभाल के लिए खर्च करना पड़ता है। ताहम जेनेरिक अद्वियात की कीमत ब्रांडेड अद्वियात के मुकाबले में 30 से 80% तक कम होते हैं। इसलिए डॉक्टरों को जेनेरिक अद्वियात तजवीज़ करने की हिदायत दी गई ताकि तिब्बी अखराजात कम हो सके, मियारी सेहत का देखभाल सबको फराहम किया जा सके।